بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أياتي امرأته؟ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم بن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال: سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سعی جو ہوگی وہ بنی عباد کے گھر سے بنی ابی حسین کی گلی تک ہوگی، یعنی پہلے زمانے میں جب لوگ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے تو وہاں اس وقت میں کوئی گھر ہوگا عباد ابن بنی عباد کا، تو وہ مشہور گھر تھا، فرماتے تھے وہاں سے شروع کرنا ہے دوڑنا الی زقاق بنی ابی حسین، ابو حسین کی گلی تک۔ لیکن اب یہ دونوں نام کی جگہ وہاں نہیں ہے، اب وہاں پر دو ہری لائٹیں لگا دی گئی ہیں۔ ہری لائٹیں پہلے ہری لائن لگی ہوئی تھی، ہرا نشان لگا ہوا تھا، اب ہری لائٹیں وہاں پر جلتی ہیں۔ تو صفا مروہ کی سعی کے دوران اس جگہ دوڑنا چاہیے۔ پہلے یہ علامت تھی بنو عباد اور بنو ابی حسین کا گھر، اب وہ نہیں ہے، اب ہری بتی جہاں وہاں دوڑنا ہے مردوں کو، اور آہستہ ہی چلیں گی۔ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے طواف کرتے تھے 3 چکر لگاتے تھے، خبّ ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چکر کو دوڑ کر لگاتے تھے، ومشى أربعا، اور 4 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ لگاتے تھے، یسعى بطن المسیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرماتے تو نالے کے نشیبی جگہ پر، نیچے کی جگہ ہے ابھی بھی وہ نیچے کوئی ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے۔ میں نے نافع سے کہا کہ عبداللہ یمشی اذا بلغ الرکن الیمانی، عبداللہ ابن عمر کیا جب وہ چلتے تھے جب وہ رکن یمانی تک پہنچتے تھے اس وقت میں وہ چلتے تھے کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے لا، وہ چلتے نہیں، دوڑتے تھے، الا ان یزاحم علی الرکن، ہاں جب بھیڑ زیادہ ہوتی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے، کیونکہ فإنه لا يدعو حتى يستسلم، کیونکہ وہ حضرت اسود کو چھوئے بغیر نہیں رہتے تھے، اس کو چھوئے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے وہاں بھیڑ ہوتی تھی تو وہاں آہستہ آہستہ آتے تھے تاکہ وہاں پہنچ جائیں حضرت اسود تک۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو بیت اللہ کا طواف کرے اپنے عمرے میں اور صفا مروہ کی سعی نہ کرے، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے صرف طواف کرنے کے بعد صحیح سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا 7 چکر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی اور صفا اور مروہ کی آپ نے سعی فرمائی، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی یہ سوال کیا
تو انہوں نے فرمایا لا یقربنہ، وہ اپنے عورت کے قریب نہیں جائے گا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے۔ دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی، پھر انہوں نے روایت پڑھ کر سنائی، یہ آیت پڑھ کر سنائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ابن عمر نے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، جس طرح آپ نے کیا اسی طرح تم بھی کرو، صفا مروہ کی سعی بھی کرو، اس کے بعد بال وغیرہ کٹاؤ کھلاؤ تب حلال ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ حضرات صفا اور مروہ کے درمیان پہلے سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ہے، تو ہم اس کو کرتے نہیں تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے، اب تو اسلام میں، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، یا ان کا طواف کرنا چاہیے، ان کی سعی کرنی چاہیے، تو اس لیے صفا مروہ کی ہم سعی کرتے ہیں اللہ کے فرمان کی وجہ سے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی سعی کی طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان آپ نے سعی فرمائی، کیوں؟ لیُرَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ، تاکہ مشرکوں کو اپنی طاقت دکھلائے۔ مدینے سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کی ہوا نے ان کو بیمار کر دیا، اب ان میں طاقت ہمت نہیں رہی یہ طواف کر سکیں اور یہ دوڑ سکیں، تو انہوں نے کود کود کر دوڑ کر طواف کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اپنی قوت کو۔ اور دوسرے راوی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ہمیں عمر نے بیان کیا، انہوں نے عطا سے سنا، انہوں نے ابن عباس سے اسی طرح یہ روایت بیان کی۔ باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب بن المعلم أنا قائلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الذي وقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقتل منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأهللت. وهاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طورت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أيوب نفسة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نمنع أواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا ندابر الماء ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت عطية سألتها أو قالت سألناها وقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيابا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بيابا. فقالت لتخرج العواتق وذوات الخدر أو العواتق وذوات الخدر والحيز فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيز المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا أو تشهد كذا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حائضہ جو عورت ہے جب اس کو حیض آ جائے حج کے دوران تو وہ حج کے جتنے ارکان ہیں اعمال ہے وہ تمام ارکان اور اعمال
کو بجا لائے گی سوائے بیت اللہ کے طواف کی، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور بیت اللہ اللہ کے غیر مسجد میں طواف ہوتا ہے تو وہاں اس کے لیے جانا جائز نہیں۔ اور جب کوئی اس وضو کے بغیر صفا مروہ کی سعی کرے اس کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری نے بتلایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے صفا مروہ کی سعی ہو سکتی ہے لیکن طواف نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرماتے روایت کے الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قدمت مکہ وانا حائض، کہ میں مکہ آئی اور میں حائضہ تھی، حیض آ چکا تھا، ولم اطف بالبیت، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج، اس طرح کرتی رہے جس طرح حجاج کرتے ہیں، حج کرنے والے کر رہے ہیں عمل تم بھی کرتی رہو، بس بیت اللہ کا طواف مت کرنا جب تک کہ تو پاک نہ ہو جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا اور آپ میں سے ان میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، ان کے پاس قربانی کا جانور تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے بھی اسی کا احرام باندھا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے اس حج کو عمرہ بنا دو، یعنی تم طواف کر لو اور بال وغیرہ کٹا لو، یحلو، اور تم حلال ہو جاؤ، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لو۔ مگر جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ ایسا نہ کرے۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ننطلق الی منی، کہ ہم منی میں چلے جائیں اسی حال میں اور ہم میں سے کسی کا ذکر وہ منی ٹپکا رہا ہو، یعنی اس کو احترام وغیرہ ہو۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، لو استقبلت من امری ما استدبرت، آپ نے فرمایا جو بات مجھے بعد میں پہنچی ہے اگر یہ مجھے پہلے پہنچ جاتی تو میں بھی قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول لیتا، حلال ہو جاتا۔ وحاضت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے سارے احکام بجا لائے سوائے اس کے کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ جب وہ پاک ہو گئی پھر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ سب حضرات تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، مجھے ثواب کم ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ان کے بھائی کو، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو، جاؤ اپنی بہن کو لے کر ان کے ساتھ جاؤ تنعیم تک اور وہاں سے احرام باندھو، فاعتمرت، تو پھر انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ فرماتے ہیں حضرت حفصہ بنت سیرین کہ ہم عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے، کنواری لڑکیوں کو ہم منع کیا کرتے تھے باہر نکلنے سے۔ تو ایک عورت آئی اور وہ آ کر بنو خلف کے محل میں ٹھہری اور اس نے حدیث بیان کی، کہا کہ میری بات کچھ نے کی کہ میری بہن جو ہے ایک ایسے صحابی کے نکاح میں تھی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات کیے تھے، 12 دفعہ جنگوں میں اللہ کے راستے میں گئے، اور میری بہن ان کے ساتھ 6 دفعہ اللہ کے راستے میں غزوے میں نکلی۔ اور فرماتی ہیں کہ وہ کہتی تھی کننا نداوی الکلمہ، ہم زخمیوں کی دوائی کیا کرتے تھے اور جو لوگ مریض ہوتے تھے ان کی تیمارداری کرتے تھے۔ تو میری بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حل علی احدانا باس، کیا ہم میں سے کسی پر کوئی حرج ہے کہ اگر اس کے پاس دوپٹہ وغیرہ چادر نہ ہو کہ وہ نہ نکلے نہ جائے عیدگاہ وغیرہ میں، گھر میں رہے جب چادر نہیں اوڑھنے کی پردے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اس کی ساتھی، اس کی ساتھن، اس کی سہیلی جو اس کے ساتھ جانے والی ہے اپنی چادر میں سے اس کو اڑا دے، ایک چادر میں 2 ہو جائیں۔ عورت کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، ایمان والی عورت کو، کہ وہ خیر کے مواقع میں حاضر ہو اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ فرماتے ہیں جب ام عطیہ آ گئی تو میں نے ان سے پوچھا، یا فرماتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے، اور ان کی ام عطیہ کی عادت یہ تھی، وہ ام عطیہ تھی جو 6 دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ راہ خدا میں گئی تھی، ان سے پوچھا، اور وہ جب بھی رسول اللہ کا تذکرہ کرتی تھی ہمیشہ یوں کہتی تھی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، پھر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتی تھی۔ تو فرمایا میں نے کہا ان سے اسمعتی رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ عورتیں جائیں اور عیدگاہ وغیرہ میں مسلمانوں کی دعاؤں میں خیر کے کاموں میں شریک ہوں، باہر نکل کر پہنچے ہو، یقول قضا و قضا، ایسا ایسا کہتے ہو تم نے سنا؟ انہوں نے فرمایا ہاں بی ابا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ فقالت، فرمایا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری عورتیں، کنواری لڑکیاں اور پردے والی نکلیں، یعنی فرمایا کنواری لڑکیاں، پردے والی لڑکیاں اور حیض والی عورتیں اور حیض والی عورتیں فیشدن الخیر، خیر کے کاموں میں ان کو حاضر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، حائضہ عورتیں
नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग अलग रहेंगी, नमाज़ नहीं पढ़ेंगी। वहाँ जो बयान होगा, तकरीर होगी, वो सुनेगी और जो दुआ होगी उस दुआ में आमीन कहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी ईदगाह में जाकर। तो उस ज़माने में जाती थी औरतें मस्जिद में भी, ईदगाह में भी। फरमाया, मैंने कहा अल-हाइज़, मैंने कहा फ़कुल तो अल-हाइज़, फ़क़ाल, क्या हाइज़ भी जाएगी, हैज़ वाली औरत भी जाएगी? उन्होंने फरमाया अवलैस तशहद अरफ़ा, क्या हैज़ वाली औरतें मैदान अरफ़ात में नहीं जाती? वह तशहद कज़ा कज़ा फला फला जगह हाजिर नहीं होती, हर जगह हाजिर हो जाती हैं, तो ईदगाह में जाने में क्या दिक्कत है? उनको नमाज न पढ़ें, वहाँ दुआ में शरीक हो जाएँ। अल्लाह ताला सबको तमाम अहादीस को पढ़ने की, समझने की, इन पर अमल करने की और इनकी दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब दो तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل،
وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلقه المسائل ويا من لا يبرم من الحاه الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطائے سے درگزر فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنا یقین نصیب فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما آئندہ سے اسے پڑھنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما یا اللہ تمام مسجدوں کو ہماری مسجد نبی کی طرح بنا اے اللہ ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا مولا ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوق فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما جہنم سے دوزخ سے ہمیں پوری امت مسلموں کو نجات نصیب فرما ہمیں پوری امت مسلموں کو مولا جنت الفردوس میں داخل فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله